السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. یہ دوسرا ہفتہ ہے میرا یوٹیوب کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے، تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ یوٹیوب کے الگوریدمس کیا ہیں، ہماری کس قسم کی آڈینس ہے، کیا سننا چاہتی ہے، کیا سمجھنا چاہتی ہے. ویسے تو میرے چینل پہ کافی زیادہ سبسکرائبرز ہیں، لیکن انفارچونیٹلی میں نے اتنا زیادہ کانٹینٹ کبھی پوسٹ نہیں کیا کیونکہ اور پروجیکٹس میں کافی مصروفیت تھی. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اتنا زیادہ کام کرنے کے بعد بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی تاکہ کہیں نہ کہیں آپ کا بھی فائدہ ہو. انسپریشن کا تو مجھے پتہ نہیں ہے اور میں نے کبھی اپنے آپ کو کوئی زیادہ خاص انسپریشنل سمجھا بھی نہیں ہے. آئی تھنک ہم سب مزدور ہیں، سب اس دنیا میں کسی مقصد کے ساتھ ہی آئے ہیں اور اس کو سمجھنا، اس میں خوشی ڈھونڈنا، وہی زندگی کا مقصد ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی پیسوں سے ریلیٹڈ کچھ باتیں جو کہ کافی بڑی جمپ ہے. سب سے پہلے ہم نے بات کی پازیٹیو افرمیشنز کے بارے میں، اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ اچھا اگر فیملی نہیں سپورٹ کری تو کیا کرنا چاہیے، اور سیدھا میں نے چھلانگ لگائی ہے پیسے کے اوپر، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں نے کبھی بھی لوگوں کو پیسوں کے بارے میں کمفرٹیبلی ہو کے بات کرتے ہوئے نہیں سنا. ہمیشہ ایک ڈسکمفرٹ رہتا ہے، یا تو پھر ڈسکمفرٹ اس چیز میں رہتا ہے کہ میرے پاس ہے نہیں، میں بہت غریب ہوں اور بڑے مسائل ہیں، یا ڈسکمفرٹ اس چیز میں رہتا ہے کہ ہاں بہت پیسہ ہے لیکن پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی. مجھے دونوں باتیں کافی زیادہ مزاحیہ لگتی ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ ان تمام سالوں میں جو میں نے ایک رشتہ قائم کیا ہے اپنا پیسے کے ساتھ، جی بالکل آپ نے صحیح سنا، آپ کو ہر چیز کے ساتھ ایک رشتہ بنا کے رکھنا پڑتا ہے. تو پیسے کے ساتھ بھی ایک رشتہ بنا کے رکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، کیونکہ پیسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس کافی آزادی ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر پرابلمس ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، اور جن کے پاس نہیں بھی ہوتا ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اگر آ جائے گا تو کرنا کیا ہے. تو اپنی زندگی میں سے کچھ ایسی باتیں جو میں نے سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، اور ایک جو میں نے جرنی طے کی ہے پیسے کو سمجھا ہے، وہ سارے نوٹس میں آج آپ کو بتانا چاہوں گی. اور مجھے امید ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے پیسے ہونا مقصد نہیں ہوتا، کہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائیں وہ مقصد ہوتا ہے. لیکن وہ مقصد پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنی نیڈز کو کلیئرلی ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آپ کی ضرورت ہیں کیا. تو ایک جرنی ساتھ میں طے کرتے ہیں. میں آپ کو ذرا اپنے بچپن کے دنوں میں پہلے لے جانا چاہوں گی، اس کے بعد جو میری پروفیشنل جرنی رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہوں گی، اور جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے میری جو سوچ ہے وہ پیسے کو لے کے بدلی ہے، اور اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، کیا میں نے گول سیٹ کیے ہیں، کس طرح سے میں اپنے انکم کو مینج کرتی ہوں. ہم اس بارے میں تو بات نہیں کریں گے کہ پیسے کمانے کیسے ہیں اور لانے کہاں سے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ ہم سب کی ایک کوشش ہے. کسی کا کاروبار ہے، کسی کی نوکری ہے، آئی ایم شیور وہ سب خود مینج کر رہے ہوں گے. لیکن البتہ ہم یہ ضرور ڈیفائن کریں گے کہ ایگزیکٹلی پیسے کیسے آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن تھوڑا سا ہم اسپرچولی اس کو ٹچ ضرور کریں گے. اور میں تمام باتیں جو آج کی پوڈ کاسٹ میں کروں گی وہ میرے تجربے سے ہیں، اور سیکھا ہے لوگوں کو دیکھ کر، خود تجربہ کر کے، کام کر کے، اور گوگل سے اٹھائی بھی کوئی بھی بات نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک 10-15 سال بعد اتنا تو حق بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو پیسوں کے متعلق کچھ امپورٹنٹ ٹپس اور ٹرکس دے سکوں، تاکہ آپ بھی اس کو صحیح سے کما بھی سکیں اور خرچ بھی کر سکیں. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ایک چیز اسٹیبلش کرتے ہیں کہ بہت سارے میرے جو سبسکرائبرز ہیں وہ ڈسیبلڈ لوگ ہیں. میری خود بھی ڈسیبلٹی ہے، اور ڈسیبلٹی ہونے کی وجہ سے ہمارا جو ایک ریلیشن ہے پیسے کے ساتھ وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. اس کی دو تین وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ بہت سارے ڈسیبل لوگ کبھی پراپرلی کمانا ہی نہیں شروع کرتے، کیونکہ ان کی ایجوکیشن ہی نہیں ہوتی. ایجوکیشن اس لیے نہیں ہے کیونکہ ادارے ہمارے ماشاءاللہ سے بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پڑھا جا سکے. پڑھائی وائز نہیں، پڑھائی تو اچھی ہوتی ہے، لیکن انفراسٹرکچر نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں. تو جب ہم لوگ اللہ اللہ کر کے تعلیم حاصل کر بھی لیں، جب نوکری کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے آفیسز بھی ایکسیسیبل نہیں ہیں، اور اگر خود کا کاروبار کرنے کا وقت آتا ہے تو ویسے ہی ہماری قوم اتنی زیادہ ڈسکریجنگ ہے کہ وہ بھی نہیں ہم کر پاتے. تو خود سے انسان جو اتنا لڑتا جھگڑتا ہو وہ کاروبار نوکری کیا کرے گا؟ ویل فارچونیٹلی انفارچونیٹلی میں اس پوری کیٹیگری میں ایک وہ شاید ایک ایسا پیس ہوں جس کو بس ہر حال میں آگے بڑھنا تھا. تو انفراسٹرکچر ہے نہیں ہے مجھے نہیں پرواہ، گھر والے ہیں نہیں ہیں، کہاں سے اپرچونیٹی آئے گی کہاں کو جائے گی مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے اپنے
گولس کو پانا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ گولس کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی آگے چل کے. تو ایز اے ڈسیبلڈ پرسن میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کیا چیز اویلیبل ہے کیا نہیں ہے. خود سے اپنی اپرچونیٹیز کریٹ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور پیسے کی یہاں پہ بات آتی ہے کہ میں نے بہت چھوٹی ایج میں ایک بات سمجھ لی تھی کہ چونکہ میں فزیکلی ڈپینڈنٹ ہوں اس لیے میرا فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کاپی پینسل ساتھ لے کر آئے ہیں تو پلیز اپنے نوٹس بھی آپ ساتھ ساتھ لکھیں, کیونکہ جب تک آپ لکھیں گے نہیں, آپ کے ہاتھ سے ایک چیز گزرے گی نہیں, آپ کا دل اس پہ پوری طرح سے اس کو پکڑے گا نہیں اس پوائنٹ کو, اور پھر یو ول ناٹ ہیو اے پلان کہ میں کس طرح سے ان ساری باتوں کو اپلائی کروں. سو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ایک فزیکلی ڈپینڈنٹ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے فار مینی ریزنس. ایک تو یہ کہ ہماری ضروریات کافی زیادہ ہوتی ہیں, ہمیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, ہمیں مختلف قسم کی فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں. یہ کوئی وشفل تھنکنگ نہیں ہے, یہ صرف خیالات نہیں ہیں, یہ ریالٹی ہے. ہم جب زندگی میں جینا شروع کرتے ہیں, سوسائٹی کا حصہ بنتے ہیں, سفر کرتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں, عید آتی ہے, 14 اگست آتی ہے, ہمیں ریلائز ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ہماری تو ایکسپینسز ذرا ہٹ کے ہیں, آگے ہیں. اور اگر ان حالات میں آپ خود نہیں کما رہے تو چانسز ہیں کہ آپ کی زندگی بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ اور خوش نہیں ہوگی, کیونکہ آپ دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہیں. ان کے اپنے مسائل ہیں, ان کے اپنے پرابلمس ہیں. وہ پیار تو کرتے ہیں, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہر انسان کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے. اس لیے آپ کو بھی اپنی ایک لائف بنانی ہے, اور یہ ممکن ہے. جن لوگوں کو اس وقت لگ رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے, ہم کیا کریں, ہماری تو ایجوکیشن بھی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, آئی پرومس یو, ان فیکٹ ریپیٹ آفٹر می, آئی پرومس مائی سیلف کہ یہ ممکن ہے کہ میں بھی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں, اور میں ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو پہلے خود تو مانیں, پھر ہم دنیا کو بھی منوا لیں گے. سو یہ جو میرا مائنڈ سیٹ تھا, یہ سب سے پہلی بنیادی چیز تھی, اور یہ کسی نے نہیں آ کے مجھے بولا, یہ ایک ایسی بات تھی جو میں نے خود ہی سمجھی, خود ہی دیکھی, خود ہی ریلائز کر لی. اور آئی تھنک تب شاید میں کوئی 8-9 سال کی ہوں گی. اور بڑا مزے کا واقعہ آپ کو سناتی ہوں یہاں پہ کہ جب اسکول میں تھی, آئی تھنک میں کوئی 6ٹھی جماعت میں تھی, تو سب سے پہلے تو ایک واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ہم گاؤں میں سارے کزنس اکٹھے ہوئے, تو میرے پاس چھوٹے چھوٹے وہ کیپری کے صابن ہوتے تھے, اور وہ اتنا بڑا گھر ہے جو ہمارے گاؤں کا گھر ہے, لیکن اس میں باتھ روم صرف 2 ہیں, اور ہر انسان جو اس باتھ روم کو یوز کرنے کے لیے جاتا ہے وہ اپنا صابن ساتھ لے کے جاتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ صابن ذرا کم پڑے تھے, لیکن صابن میرے پاس تھے. تو جب کسی نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا یہ صابن ذرا بورو کر سکتے ہیں, تو میں نے کہا میں آپ کو دوں گی نہیں, میں آپ کو بیچوں گی. یہ 1 روپے کا ہے, 2 روپے کا ہے, اور مجھے آئی تھنک ان پیسوں سے کچھ ہٹی سے چیزیں منگوا کے کھانی تھیں. جب یہ بات میری امی کو پتہ چلی, وہ اتنا غصہ ہوئیں, انہوں نے کہا کہ تم اپنے بہن بھائیوں جیسے کزنس کو بیچو گی 1 روپے کے لیے, تمہیں 1 روپے کی کمی ہے, ہم نے کبھی تمہیں کھانا نہیں دیا, ہم نے کبھی تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دیا. مجھے ابھی بھی یاد ہے, کافی تماشا بنا, لیکن میں ڈٹی رہی. میں نے کہا صابن تو 1 روپے کا جائے گا, اور اگر 2 روپے دو تو ساتھ میں صابن دانی بھی جائے گی. اینڈ آئی تھنک آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے وہ صابن میں نے بیچا تھا. اتنی ڈانٹ کھانے کے باوجود بھی وہ صابن میں نے بیچا تھا. اب یہ ہوتا ہے انسان کاروباری, گھر سے تو آ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن خود جو کمانے کی خوشی ہوتی ہے نا, اور خود جو پہلی اپنی سیل کرنے کی خوشی ہوتی ہے, وہ دیکھ لیں مجھے آج بھی یاد ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ تھوڑی سی کوشش, تھوڑی سی آپ کو اپنے ذہن کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ 2 روپے کی جو میں نے سیل کی, وہ میری لائف کی سب سے پہلی سیل تھی. اس کے بعد مجھے سمجھ آ گئی کہ اگر ہم اپنے ہنر کو, ایک لفظ ہوتا ہے مونیٹائز, اگر ہم مونیٹائز کر سکتے ہیں نا, تو پھر ہم پیسے کما سکتے ہیں. ان پیسوں کے ساتھ پھر ہم اپنے خواب بھی پورے کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو پہننا ہے وہ لے سکتے ہیں, جو کھانا ہے کھا سکتے ہیں, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے اندر ایک ہنر تھا فرینڈشپ بینڈز بنانے کا, اور وہ میں نے سیکھا تھا اپنی ایک میڈ سے. جب میں چھوٹی تھی تو میرے والد نے مجھے ایک میڈ رکھ کے دی تھی جو میرا خیال رکھتی تھی. تو انہوں نے مجھے یہ جو ہمارے اینکر کے دھاگے ہوتے ہیں ان سے فرینڈشپ بینڈز بنانا سکھایا, اور وہ میں بناتی تھی رنگ برنگے خوبصورت کلر کے, پنک, گرین, یلو, جس طرح کا ڈریس ہے ویسا ہی فرینڈشپ بینڈ ہے. وہ البتہ میں نے اپنی کزنس کو ویسی گفٹس وغیرہ میں دے دیے, ادھر ادھر باندھ دیا کہ ہم بیسٹ فرینڈز ہیں اب. لیکن جب میں اسکول لے کے گئی تو اسکول میں کلاس میٹس کو باندھنے کی بجائے میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بیچوں گی, اور میں نے 10 روپے کا ایک بیچنا شروع کیا. اس دن میں نے کوئی 50-60 روپے جب کما لیے تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ پیسے کافی ہیں آج کے لنچ کے لیے. تو میں نے اس سے اپنا لنچ خریدا, وہی بوتل, چپس, سموسا. اس کے بعد اگلے دن میں اور فرینڈشپ بینڈز بنا کے لے کے گئی,
تو ان کو وہ رنگ اور پسند آئے, انہوں نے اور خریدے, پھر اگلے دن انہوں نے اور خریدے اپنے کزنس کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے. اگلے ہفتے دوسری کلاس کے بچے آ کے مجھ سے لینا شروع ہو گئے. یعنی کہ ایک پراپر مارکیٹ شروع ہو گئی. اور یہ کام بڑا سیکریٹیو ہوتا تھا, کیونکہ اگر ٹیچرس کو پتہ چل گیا تو ڈانٹ پڑے گی, کیونکہ کاروبار کو انکریج کوئی نہیں کرتا, نوکری کو انکریج کرتا ہے. یہ وہ زمانہ تھا, آج سے پتہ نہیں کتنے کو, میں 30 سال پرانی بات کر رہی ہوں, نہیں خیر اتنا بھی نہیں, بٹ یو گیٹ دا پوائنٹ. خیر وہ جب فرینڈشپ بینڈز بیچنے شروع کیے تو میرے پاس جب پیسے آنا شروع ہوئے تو پھر میں نے آگے لون دینا شروع کر دیے. جو بچے گھر کا لنچ بھول گئے ہیں, گھر سے لنچ لانا بھول گئے ہیں, یا ان کو پیسوں کی ضرورت ہے, لنچ لائے ہیں لیکن بوتل پینی ہے ساتھ میں, تو وہ آ کر مجھ سے پیسے تھوڑے بورو کرتے تھے. اور تب مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میری نہ صرف کمائی ہو رہی ہے بلکہ میری تو دوستی بھی ہو رہی ہے. فائنلی وہ لڑکیاں جو مجھے بڑا ہی انکول اور فضول سمجھتی تھیں اب آ کے مجھ سے گپ شپ کر رہی ہیں, مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہیں, وہ میرے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا چاہتی ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑا کمال سین ہے. اور تب میں صرف 6ٹھی جماعت میں تھی. تو وہاں سے فرینڈشپ بینڈز بیچ کے تھوڑا سا مجھے انٹرپرینورشپ کا, بزنس کا ایکسپیرینس ہوا کہ اگر آپ اپنے ہنر کو صحیح سے استعمال کریں, کوئی پروڈکٹ بنائیں, کچھ بھی بنا لیں, آپ کپڑوں کا کچھ کر لیں, اینی تھنگ, سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, تو اس کی ایک مارکیٹ ہوگی ضرور, کوئی نہ کوئی بائر ہوگا جو وہ لینا چاہے گا. ٹھیک ہے, یہ پہلا لیسن میں نے سیکھا. اس کے بعد چھٹیاں آ گئیں, چھٹیوں میں میں نے خوب فرینڈشپ بینڈز بنائے, لیکن جب میں اسکول گئی تو وہ پورا ڈبہ چوری ہو گیا. چوری ہوا یا گم ہو گیا مجھے نہیں یاد, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے وہ میرے بیگ میں تھا اور وہ پھر کچھ دیر بعد نہیں تھا. وہاں سے میرا دل تھوڑا خراب ہو گیا اور میں نے کہا نہیں, اب میں نے بس یہ کام نہیں کرنا, پڑھائی پہ توجہ دینی ہے. ویسے بھی زیادہ کوئی مجھے انکریجمنٹ تو مل نہیں رہی تھی, پیسے البتہ بہت بن رہے تھے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ میں کاروبار جاری رکھتی تو آج میں فرینڈشپ بینڈ کی کوئین ہوتی اور بہت بڑا میرا برانڈ ہوتا, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ ایک اچھا تجربہ تھا. تو وہ پہلا ایکسپیرینس رہا. اس کے بعد فاسٹ فارورڈ کریں تو میں 3-4 سال پہلے جب ایک کانفرنس کے لیے بنگلور گئی تھی تو وہاں پہ ایک ٹیچر تھے اور وہاں ٹرینر ایک آئے تھے, ان کا مجھے نام بھول گیا, لیکن انہوں نے بڑی ایک زبردست ایک بات بولی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو پیسہ ہے وہ انرجی ہے, آپ کس طرف لگائیں گے اس انرجی کو, جیسے آگ ہوتی ہے, آگ آپ کس طرف لگائیں گے, ہانڈی کے نیچے لگائیں گے, کسی کو لگائیں گے, وہ آپ کو وہی فائدہ دے گی. تو پہلے آپ یہ فگر آؤٹ کر لیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے اس انرجی کے ساتھ, تو وہ انرجی آ بھی جائے گی, وہ پھر آپ کو آزادی دیتی ہے. یہ بات مجھے بہت سمجھ آئی کہ میں نے پیسے کو پیسے نہیں انرجی کے طور پہ دیکھنا شروع کیا. اور بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ بات بھی ہے کہ یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے اور جا کہاں رہا ہے, کہ فلو کیا ہے, کہاں سے چیز آ رہی ہے, کہاں کو جا رہی ہے. اس چیز کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور سب سے جو بہترین سائیکل جو میں نے سمجھا ہے نا, وہ کچھ ایسا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے محنت سے اور جا رہا ہے ملٹیپل لوگوں کی فلاح میں. یہ ایک جو سائیکل ہے یہ بہت مجھے پسند ہے, اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اس طرح صحیح ہو کہ جہاں سے ارن ہو رہا ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہارڈ ورک ہے, وہاں پہ انوویشن ہے, وہاں پہ کریٹیوٹی ہے, اور جہاں جا رہے ہیں وہاں ملٹیپل لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے, صرف ایک انسان کی ہیلپ نہیں ہو رہی. اب ذرا ہم پیچھے آتے ہیں واپس بچپن میں. میں تقریباً ہوں گی کوئی 8-9 سال کی, تب بھی میں نے پیسے کے بارے میں ایک نیا سبق سیکھا. وہ یہ کہ میں اپنے والد کے پاس کی اور میں نے کہا کہ بابا مجھے 20 روپے چاہیے. تو انہوں نے پوچھا بیٹا کس لیے. جب انہوں نے یہ مجھ سے پوچھا نا تو میں تھوڑا سا انٹیمیڈیٹ ہو گئی, میں تھوڑا سا گھبرا گئی, اور میں نے کہا میں نے ڈیسائڈ تو یہ کیا ہی نہیں تھا کہ مجھے کس لیے چاہیے. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں, نیور مائنڈ. نیکسٹ ٹائم جب میں اپنے والد کے پاس کی, میں نے کہا بابا مجھے 20 روپے چاہیے کیونکہ مجھے چاک بار کھانی ہے. اور انہوں نے کہا اچھا چاک بار کھانی ہے. تو انہوں نے کسی ملازم کو بلایا, انہوں نے پیسے دیے, انہوں نے کہا آپ جا کے باجی کو ایک چاک بار لاتے ہیں. اس دن جب مجھے آئس کریم ملی تو مجھے ریئلائز ہوا کہ جب ہم کلیئرٹی کے ساتھ کچھ بھی مانگتے ہیں نا, ان کو جلدی ملتا ہے. اگر ہم کسی سے بھی پیسے مانگ رہے ہیں اور اگر ہم ان کو یہ بتا دیں کہ ہمیں یہ کیوں چاہیے, تو پیسے ملے نہ ملے ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے. کیونکہ پیسے یوزلی لوگوں کو انکمفرٹیبل کرتے ہیں, بڑی انسرٹنٹی ہوتی ہے. تو اگین یہ لیسن نمبر آئی تھنک 2 کی طرف ہم جا رہے ہیں اب, کہ بی ویری کلیئر کہ آپ کو کیوں چاہیے. ٹھیک ہے, ایز اے پرسن, چاہے آپ کی ڈسیبلٹی یا نہیں ہے, بیٹھ کے ذرا ایک لسٹ بنائیں ان تمام چیزوں کی جو آپ کی ضروریات ہیں, لیکن آگے کوئی قیمت نہ لکھیں. ابھی پہلے ضروریات لکھیں. آپ کو کھانے کی ضرورت ہے, آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے, آپ کو باہر آنے جانے کے لیے گاڑی کے لیے الاؤنس چاہیے, کنوینس کے لیے چاہیے, آپ کو فیول کے لیے پیسے چاہیے, ہو سکتا ہے آپ کو اپنی گاڑی بھی چاہیے. اب آپ جتنے ذہنی طور پہ کانفیڈنٹ ہیں اپنی لسٹ بڑھاتے جائیں,
رکشے پہ جانے کی بجائے اگر آپ لکھیں کہ نہیں مجھے میری اپنی گاڑی چاہیے، تو پھر آپ کا ذہن اس طرف لگ جائے گا، کوشش کرے گا کہ ہم ایسے مواقع نکالیں، ایسی اپرچونیٹیز نکالیں جس سے آپ کو اپنی گاڑی مل جائے. لیکن اگر آپ رکشے تک ہی رہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ممکن ہے. تو جتنی آپ کی وسیع سوچ ہوگی اتنی وسیع آپ کی زندگی ہوگی. یہ میرا ریٹن فارمولا پروف میں آپ کو ابھی دے رہی ہوں. تمام باتوں کا جو ایک نچوڑ ہے وہ یہی ہے. تو کلیئرٹی بہت امپورٹنٹ ہے. میری زندگی میں اکثر کلیئرٹی اس طرح سے کچھ آئی ہے کہ مجھے پہلے میں نے یہ پلان کیا ہے کہ اچھا مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ جوڑا لینا ہے، یا مجھے یہ کرنا ہے. اچھا اس کے لیے تو 1600 روپے چاہیے ہوں گے. 1600 روپے میرے ذہن میں رہ جاتے تھے. پھر کچھ ایسا کمال ہو جاتا تھا کہ کہیں نہ کہیں سے وہ 1600 روپے آ جاتے تھے. وہ کس طرح سے، فار ایگزامپل مجھے چاہیے 5000 روپے فار سم تھنگ. تو ایک دن گھر پہ میں نے لزانیہ بنایا، وہ بڑا اچھا بنا. تو میری خالہ گھر آئیں، اور چونکہ میرے ذہن میں وہ 5000 روپے اٹکے ہوئے تھے، کیونکہ مجھے 5000 روپے آئی تھنک کسی چیز کے لیے چاہیے تھے. میں بھول گئی ہوں کہ شاید کتابیں لینی تھی. تو میری خالہ کو لزانیہ پسند آیا، تو انہوں نے مجھے انعام کے طور پہ 5000 روپے دے دیے. تو اس دن میں شکر کرتے ہوئے میں حیران بھی بہت زیادہ ہوئی کہ یہ کیسے ہو گیا. لیکن یہ ایسے ہوتا ہے، اور یہ ایسے بار بار ہوتا ہے. کاروبار میں بھی میرے ساتھ ایسے بار بار ہوا ہے کہ پہلے جب اپنا بجٹ آپ بنا لیں اور کلیئرٹی کے ساتھ کہ اچھا مجھے یہ چیز چاہیے، تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہے یا پھر اس کے پیسے ریز ہو جاتے ہیں. لیکن وہ اماؤنٹ، وہ نمبر آپ کے ذہن میں ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک ہم نے لیسن سیکھ لیا کہ پہلے نیڈ آپ کی کلیئرٹی ہو، اس کے بعد آپ اس بجٹ کو ڈیفائن کریں، پھر آپ کا ذہن خود بخود کام کرے گا، آپ کی قسمت خود بخود کام کرے گی. آف کورس دعا بھی کریں، محنت بھی کریں، لیکن یہ ڈائریکشن خود کو دینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تقریباً ہمارے 2 لیسنس کمپلیٹ ہو گئے ہیں، ایک کلیئرٹی کے بارے میں اور ایک نیڈ کے بارے میں. اب تیسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں. جو تیسرا لیسن ہے وہ ہے کمانے کیسے ہیں پیسے. دیکھیں پیسے کمانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. آپ ڈاکہ بھی ڈال سکتے ہیں، آپ جا کے بینک کو بھی لوٹ سکتے ہیں. ایک مذہب میں، ہمارے دین میں ایک بات ہمیں سکھا دی گئی ہے جو مجھے بڑی پسند ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو تب بھی آپ پہ بات اپلائی ہوتی ہے، یہ ہر انسان پہ اپلائی ہوتی ہے کہ ہماری جو قسمت میں ہے، جو ہمارا رزق ہے، وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ لکھ کے بھیجا ہے، وہ ہم کو ملے گا ہی ملے گا. اب زیادہ بھی مل سکتا ہے اگر ہم زیادہ محنت کریں، زیادہ دعا کریں. اور دیکھا جائے تو جو لوگ اللہ کو نعوذ باللہ مانتے ہی نہیں ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ان کا بھی رزق لکھا ہوا ہے، ان کو بھی ملتا رہے گا. تو اس میں اسلام کا کوئی ایسا کوئی رول نہیں ہے. یہ آپ کے رب کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے. آپ کا رب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سیدھی راہ پہ چلو، میں آپ کو روٹی پانی دیتا رہوں گا. ٹھیک ہے. جو بچی کچی بات ہے وہ اسے مانگ لو. تو میرے نزدیک بھی نا یہ بڑی سمپل سی فلاسفی ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز مانگنی ہے تو میں مانگ لیتی ہوں، لیکن مانگنے کے لیے نا کچھ ہونا چاہیے. مانگنے کے لیے میں اگر ہاتھ کھول کے بولوں کہ مجھے دے دیں تو اللہ تعالیٰ ول بی لائک ڈارلنگ واٹ، کیا چاہیے آپ کو. سیدھی طرح سے مانگو. میں بولوں یو نو واٹ، مجھے ایک نیا فون چاہیے، یہ والا فون چاہیے، اس کے فیچرز بہت اچھے ہیں اور یہ مجھے اس لیے چاہیے کیونکہ مجھے اچھی ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں. اگین میں نے ایک چیز کو کتنا کلیئرلی ڈیفائن کیا ہے کہ مجھے یہ پیسے چاہیے، 20,000 روپے کا آتا ہے، سوری مجھے یہ فون چاہیے، 20,000 روپے کا آتا ہے. دیٹس ہاؤ چانسز آر ہائر کہ آپ کو ایک چیز مل جائے گی. اب بات کرتے ہیں پیسے کمانے کیسے ہیں. کمانے آپ کس طرح سے بھی یو کین فگر آؤٹ کہ آپ نے کس طرح سے کمانے ہیں. لیکن ایک جو ٹرک ہے نا ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو کمائی ہے آپ کی وہ ٹکے گی بھی اور وہ حلال بھی ہے، وہ تب ہوتی ہے جب آپ تھکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا تو پھر آپ ذہنی طور پہ تھک رہے ہوں یا پھر آپ فزیکلی آپ تھک رہے ہوں. اگر کچھ بھی کماتے وقت آپ تھکے نہیں ہیں نا، وہ آپ کی گود میں آ کے گر گیا ہے، یا آپ نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی ہے، آپ نے دماغ نہیں لڑایا ہے، آپ نے کوئی پرابلم نہیں سالو کی ہے. ہر چیز میں محنت لگتی ہے نا، چاہے آپ کے برین کے سیلز لگ رہے ہوں، چاہے آپ کی فزیکل ایگزرشن ہو رہی ہو، تب تک وہ کمائی حلال نہیں ہوگی، وہ آپ کے کام نہیں آئے گی، وہ آپ کو لانگ ٹرم بینیفٹ نہیں دے گی. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے بہت دفعہ ہم ایونٹس کراتے تھے تو آف کورس میری آگے ٹیم ہوتی تھی، وہ کافی دیکھ رہی ہوتی تھی چیزوں کو، تو کچھ بھی نہیں سوچتا تھا تو میں بوتلیں اٹھا کے ارینج کرنا شروع کر دیتی تھی، چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کر دیتی تھی. تو مجھے سب منع کرتے تھے کہ آپ کیوں کر رہی ہو. ہم کہہ رہے ہیں آپ کی آلریڈی کمر میں پرابلم ہے، آپ ویل چیئر پہ ہوتی ہو زیادہ دیر تو مسئلہ ہوتا ہے. لیکن مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر میں نے یہ محنت نہ کی، اگر میری باڈی تھکی نہیں، تو پھر یہ میرا ایونٹ سکسیزفل نہیں ہوگا، تو پھر یہ میری ساری محنت رائے گا جائے گی. اور اب یقین جانیں مجھے 15 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، بہت چھوٹی سی جب سے میں کام کر رہی ہوں. آج تک جس کام میں نے محنت کی ہے نا، جس میں میرا جسم دکھا ہے، وہ آج تک پے آف کر رہی ہے. آج تک ان ایونٹس، ان پروجیکٹس کو ریفر کیا جاتا ہے. کوئی ایوارڈ کی بات ہو، کہیں کچھ کریڈیبلٹی بلڈ کرنی ہو، ان چیزوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے. ابھی تک اس کی تعریف ہوئی جا رہی ہے. اور یہ
یہ میرے سامنے ہے, یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے, یہ میرا ایکسپیرینس ہے لائف کا. اور اگر کچھ ایسی چیزوں پہ میں نے بس شارٹ کٹ لے لیے ادھر ادھر سے, بس چھاپے چھپے مار کے بس لکھ دو, ختم کرو بات, اس چیز میں بھی ٹیکنیکلی محنت ہوئی ہے, لیکن وہ چیٹنگ والی محنت ہوئی ہے, وہ میں نے دل سے نہیں کیا, اس میں میں تھکی نہیں ہوں, اس میں نے کوئی جگاڑ وغیرہ لگایا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو وقت تو آپ لگا رہے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں محنت کے ساتھ کام کریں. اور محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی, چاہے وہ آپ کی نالج ہو, آپ کا ایکسپیرینس ہو, کچھ نہ کچھ اس میں سے حاصل ضرور ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں. بہت پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ایئر فرانس کے بارے میں. انہوں نے مجھے ایک پوائنٹ پہ بہت بری طرح سے ذلیل کیا تھا, اور ویل چیئر نہیں پرووائڈ کر رہے تھے, اور کافی بیڈ سین ہو گیا تھا. میں دبئی سے واپس آ رہی تھی ایک ایونٹ کے بعد, تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا ادھر ہی بیٹھے بیٹھے, اور میں کافی دکھی تھی. آرٹیکل لکھ کے پبلش ہو گیا, بات ختم ہوگی. کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ وہ آرٹیکل کسی ایوارڈ کے لیے نامنیٹ ہوا ہے, اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. وہاں سے اتنے سارے لوگوں نے رابطہ کیا. وہ ایوارڈ تو مجھے نہیں ملا, لیکن اس نامینیشن کی وجہ سے جو ایکسپوجر ملا وہ بہت زبردست تھا. اور جس قسم کی باتوں پہ میں نے آواز اٹھائی تھی, اس پہ ایک عمل ہوا, اس پہ آواز اٹھی, وہ بہت زبردست تھا. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ وہ آرٹیکل بھی رائے گا نہیں گیا, وہ میں نے ایویں نہیں لکھا تھا, وہ کہیں نہ کہیں جا کے فٹ ہوا ہے. تو لیسن نمبر 3, محنت اور پیسہ, ان کا بہت ایک کلوز کنیکشن ہے. اور جہاں پہ آپ تھک نہیں رہے ہیں وہاں پر محنت نہیں ہو رہی ہے, اور وہ پیسے آپ کے حلال کے نہیں ہوں گے, چاہے وہ آپ کی نوکری ہے, چاہے وہ آپ کا کاروبار ہے. اچھا جی, اب آتے ہیں ہم لوگ لیسن نمبر 4 پہ, جو کہ آخری لیسن ہے, اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ جنرل ٹپس وغیرہ دینا چاہوں گی. لیسن نمبر 4 از کہ خرچ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اب آپ کے پیسے ہیں, آپ نے کیسے خرچ کرنا ہے آپ کی مرضی ہے, لیکن میں آپ کو اپنا ایک پلان بتانا چاہوں گی کہ کس طرح سے اگر میرے پاس 100 روپیہ بھی آتا ہے تو میں کس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کرتی ہوں, اور کس طرح سے اس کو میں خرچ کرتی ہوں, جو کہ ابھی تک کافی سکسیزفل جا رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اکارڈنگ ٹو می جو اللہ تعالیٰ ہے نا, وہ میرے بزنس پارٹنر ہیں. ٹھیک ہے, تو 10% ان کا اسٹیک ہے کسی بھی پروفٹ میں. تو اگر 100 روپیہ آیا ہے میرے پاس, تو 10% اس کا صدقے میں جائے گا. وہ اگر امیڈیٹلی نہیں جا رہا تو وہ سائڈ پہ جمع ہوتا رہے گا, اور پھر جب کوئی پراپر کیس سامنے آئے گا جو ویریفائڈ ہوگا وہ دے دیے جائیں گے پیسے ان کو. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہم ایک انویسٹمنٹ اپنی آخرت میں بھی کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سائڈ والا سلسلہ ساتھ میں جاری ہے. اب رہ گئے 90%, ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. اب اس میں جو 50% ہیں وہ تو بلز میں جاتا ہے, مختلف بلز کی ادائیگی ہوتی ہے, ہم نے کہیں سبسکرپشنز لی ہوئی ہیں, رینٹ ہے, یہ ہے, وہ بلز میں چلا گیا. اب یہ ساری میں اپنی ذاتی انکم کی بات کر رہی ہوں, میں بھی کاروباری انکم کی بات نہیں کر رہی ہوں, کیونکہ کاروبار کے تو اپنے بجٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد جو 20% ہے وہ آپ نے سیو کرنا ہے. آپ نے سائڈ پہ وہ پیسے رکھ دینا, آپ نے ان پیسوں کو نہیں چھیڑنا. وہ آپ کی سیونگز ہیں اس دنیا کے لیے, آگے چل کے کسی اچھی چیز میں انویسٹ کرنے کے لیے. اور وہ کہاں کہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. 30% آپ نے خود پہ خرچ کرنا ہے. خود پہ کیا مطلب, مینٹل ہیلتھ پہ, سیلف گرومنگ پہ, بکس پہ, ٹریولنگ پہ, ایکسپیرینسز پہ, کھانے پہ. میں کپڑوں پہ, جویلری پہ, ان چیزوں پہ زیادہ خرچ نہیں کرتی. اگر کوئی بہت اسپیشل اوکیزن ہے تب جا کر میں کوئی جوڑا ضرور خریدوں گی. جیسے عید ہے, اس پہ میں لازمی نیا جوڑا لوں گی, پیسے سیو کر کے میں خریدوں گی اس میں سے کوئی نہ کوئی جوڑا. لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے پیسے ایکسپیرینسز پہ لگاؤں. اس بارے میں علیحدہ سے بھی ایک پوڈ کاسٹ ضرور بنانا چاہوں گی, کیونکہ ہمیں اکثر سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح سے اسپینڈ کریں. ہم جہاں پہ ہمیں ہاتھ کھلا رکھنا ہوتا ہے وہاں ہم کنجوس ہو جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں, اور انسٹیڈ ہم انویسٹ کر دیتے ہیں ایسی چیزوں میں جو صرف معاشرے کو خوش کرتی ہیں کہ اچھا اس کے پاس اتنے پیسے ہیں, اتنے جوڑے ہیں, اتنے جوتے ہیں. ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں حجاب کرتی ہوں تو بہت ساری چیزوں پہ ویسے ہی میرا کوئی خرچہ نہیں ہوتا. جیسے بالوں سے ریلیٹڈ میرا کوئی خرچہ نہیں ہے, جویلری وغیرہ سے کوئی خرچہ نہیں ہے, پرفیوم میں ویسے ہی لگاتی. تو ان سب چیزوں نے مجھے بہت فائدہ دیا. تو جو پیسے بچتے ہیں ان کے ساتھ میں ٹریول کرتی ہوں, ان کو میں مزے مزے کے کھانوں پہ خرچ کرتی ہوں, اور کتابیں خریدتی ہوں, اچھی اچھی فلموں کو سبسکرائب کر کے دیکھتی ہوں. تو وہ ایکسپیرینسز میٹر کرتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو گروم کر رہے ہیں, آپ کو بہتر انسان بنا رہے ہیں, ایک انٹرسٹنگ انسان بنا رہے ہیں. کل کو جب آپ کسی بڑے انسان سے ملیں گے آپ ان سے بات چیت کر سکیں گے, امپریس کر سکیں گے, اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو اپنا بنا لیں. یو نیور نو, آپ کو نوکری دے دیں یا آپ کو چھوٹی کا رشتہ دے دیں, یو نیور نو. لیکن اگین بات گھوم گھما کے آپ کے مائنڈ سیٹ پہ آ جاتی ہے کہ کس طرح سے آپ خود میں انویسٹ کر رہے ہیں. تو 30% آف یور انکم آپ کے اپنے اوپر خرچ ہونی چاہیے. آپ خود میں انویسٹ کریں, آپ اپنا سب سے بڑا برانڈ ہے. اگر آپ پیسے کما رہے ہیں تو وہ
آپ کے اندر ہی انویسٹمنٹ کے طور پہ جانی چاہیے. سو یہ تو تھے 3 سے 4 لیسنس جن کو میں ریلیجسلی فالو کرتی ہوں. انہوں نے مجھے بہت، اس مائنڈ سیٹ نے مجھے بہت فائدہ بھی دیا ہے، اور پیسے جہاں مرضی سے آئیں وہ ان 4 اصولوں کے ساتھ ہی چلتے ہیں. اب کچھ جنرل ٹپس بھی میں آپ سب کو دینا چاہوں گی کہ تھوڑی سی اور نالج حاصل کریں پیسے کے بارے میں یوٹیوب اور گوگل کے تھرو، کہ پیسے کمانے کے طریقے کیا ہیں، آج کل کون سے ڈیجیٹل پروڈکٹس ہیں جن کو آپ بنا سکتے ہیں، سیل کر سکتے ہیں. اپنی نالج بڑھائیں، کیونکہ اب بہت سارے ایسے پلیٹفارمز آ گئے ہیں، ای کامرس کے پلیٹفارمز ہیں، جیسے شاپیفائی ہے. اب آپ اپنی شاپ بنا سکتے ہیں، کچھ بھی سیل کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے ڈلیوری پارٹنرز اویلیبل ہیں جو آپ کو وہ ڈلیوری کی سروسز بھی دے سکتے ہیں. آپ گھر پہ کھانا بنا کے ڈلیور کر سکتے ہیں. اب کھانا، کپڑا، یہ سب چیزیں، انٹرنیٹ، یہ سب چیزیں بیسک ہیں. یہ جتنی مرضی ٹیکنالوجی آ جائے، انسان کھانا کھانا تو نہ چھوڑے گا، کپڑے پہنا تو نہ چھوڑے گا. اب ان باتوں پہ تھوڑی ریسرچ کریں اینڈ چیک کریں کہ کون سے میگا ٹرینڈز ہیں. میگا ٹرینڈ ایک اچھا ورڈ ہے، اس کو اگر آپ لکھ لیں اور گوگل کریں اس کے بارے میں کہ کون سے میگا ٹرینڈز ہیں آنے والے دنوں میں 2025 سے لے کے 2030 تک. کن چیزوں پہ اگر آپ انویسٹمنٹ کریں، فوکس کریں، نالج اس کی حاصل کریں تو پھر آپ پیسے کما سکتے ہیں. تو اپنی ریسرچ خود کریں. اور دوسری ٹپ میں آپ کو دوں گی سیونگس کے بارے میں. جو آپ نے 20% سائڈ پہ کر دیا ہے، انسٹیڈ کہ اس کو آپ پیسے ہی رہنے دیں، آپ 3 چیزوں کے تھرو سیونگس کر سکتے ہیں. نیچرلی جو کہ میں بہت زیادہ ٹریول کرتی ہوں تو ڈالرز میرے پاس کافی آ جاتے ہیں. تو پہلے میں ڈالرز میں سیونگس کر رہی تھی، لیکن وہ سارے خرچ ہو جاتے ہیں کیونکہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ گولڈ اور پراپرٹی میں بھی سیونگس کر سکتے ہیں. کمیٹی کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. آئی تھنک کمیٹی از اے گریٹ وے. پاکستان میں ویسے بھی اتنا سکسیزفل ماڈل یہ رہا ہے. مجھے نہیں لگتا یورپ میں یہ ماڈل چل سکتا ہے، لیکن یہ پاکستان میں کافی سکسیزفل رہا ہے اور کافی لوگوں کی سیونگز ہوتی بھی ہیں. سو یہ بھی اگر آپ کو ایک ٹرسٹ وردی گروپ ملتا ہے تو گو فار اٹ. لیکن سیونگس میں ضرور اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ڈالتے رہیں. ایک بجٹ جو میں سپریٹلی رکھتی ہوں لازمی، وہ ہوتا ہے، اس کو ہم کوئی نام دے سکتے ہیں، اس کو ہم پیپل بجٹ کہہ سکتے ہیں. مجھے کیا ہو گیا، ہم اس کو پیپلز بجٹ کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو بجٹ ہوتا ہے نا، یہ میرا خاص لوگوں کے لیے بجٹ ہوتا ہے جن میں اپنی خاص توجہ انویسٹ کرتی ہوں. اور اس میں سب سے پہلے تو میری مدر ہیں، میری فیملی ہے، میری نیسز ہیں. اور یہ پیسے آئے یوز ان کے لیے تحفے لینے کے لیے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسپیرینسز بائی کرنے کے لیے، ان کو باہر لے جانے کے لیے. تو ان پیسوں سے مجھے اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود اینی تھنگ، بس اٹس جسٹ اے ویری اسپیشل بجٹ فار اسپیشل پیپل. اور اس میں بہت سارے دوست بھی شامل ہیں. تو اگر گفٹس وغیرہ لینے ہوں، کسی کے گھر آپ جا رہے ہیں فرسٹ ٹائم، تو آپ یہ پیسے اسپیشلی سائڈ پہ رکھیں ان موقعوں کے لیے، کیونکہ یہ آپ کو گھوم گھما کے بہت زیادہ خوشی دیں گے. یہ آپ کی زندگی کے ایسٹس ہوں گے، یہ جو میموریز ہیں. اور یہ اگین ایک تجربے سے میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، کوئی یہ کتابی بات نہیں ہے. تو سائڈ پہ یہ بجٹ ضرور رکھیں. اگلی ٹپ میں آپ کو دوں گی لون کے بارے میں، کہ ہم بہت سارے ہم سب اس پوائنٹ پہ آئے بھی ہیں جہاں پر کبھی ہم کو ضرورت پڑی ہے پیسوں کی، اور کبھی ہم نے کسی اور سے پیسے بھی مانگے ہیں اور دیے بھی ہیں. تو سب سے پہلے تو مانگنے کے ایٹیکیٹس کے، اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ بالکل مانگ سکتے ہیں. 2-3 دفعہ میں نے بھی اپنے دوستوں سے پیسے لیے ہیں اور واپس کیے ہیں طریقے سے. اور اس میں سے 1-2 دوستوں نے مجھے فری ہینڈ دے کے چھوڑ بھی دیا. تو مجھے بھی یاد ہے کہ جن کو واپس دینے تھے ان کو تو میں نے آرام سے دے دیے، وہ لے بھی لیے، تو ایوری تھنگ از گریٹ. اور وہ کافی زیادہ میری ہیلپ بھی ہو گئی تھی. لیکن جنہوں نے نہیں واپس لیے، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں جب ان کو واپس دینے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا، ہم آپ کو آئس کریم ہی نہیں کھلا سکتے ہیں نا. مطلب اتنی بڑی رقم کی آئس کریم، اوکے. لیکن پھر ان کو اپنا گریٹیٹیوڈ دینے کا پھر آپ کا بھی انداز ایک ہونا چاہیے. تو آئی آلسو میک شیور کہ میں اپنے دوستوں کو کافی پیمپر کروں. اور آئی ریممبر ایک دفعہ ایک اور بھی دوست کو پیسے واپس کرنے تھے، تو میں نے ویسے ہی مذاق کیا. میں نے کہا کہ جس کرمنل کو پکڑنے کی سپاری آپ نے دی تھی وہ کام ہو گیا ہے، اس لیے اب اس کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے ایسے واپس کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی ہے ضرورت. تو انہوں نے نہیں لیا واپس. تو یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ اف یو ہیلپ somebody, if you can let it go, that's great. لیکن لون دینے کا جو بیسک اصول ہے لائف کا وہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی لون دے رہے ہیں تو then don't expect it back, because I don't know but ایک جنرل ایکسپیرئنس رہا ہے کہ لون آپ وہی پیسے دیں جو آپ کو معلوم ہے کہ اگلے بندے کی ہیلپ ہو جائے گی، لیکن وہ آپ کو پیسے واپس نہیں ملیں گے. لیکن آپ خوش فیل کریں کیونکہ آپ نے کسی ہیلپ کی ہے، اسپیشلی اگر اپنے دوست کی ہیلپ کی ہے
اور آپ ان کی اس جرنی میں شامل ہوئے ہیں. ان سب چیزوں پہ نا خود کو شاباش دینی چاہیے, پرائڈ فیل کرنی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو دینے والا ہاتھ دیا ہے. آخری بات میں آپ کو بتاؤں, اس کے بعد یا چلو پہلے کہ آپ کو یہ بات بتاتی ہوں پھر آپ کو آخری بات بتاؤں گی. دینے والا ہاتھ سے مجھے یاد آیا کہ میں اور میری والدہ نیو یارک میں تھے, ہم ایک ایونٹ پہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور انہوں نے ہم کو بہت سارے بریک فاسٹ کے واؤچرز دیے ہوئے تھے کیونکہ ہم لوگ 6-7 دن وہیں پر ہی تھے. اب بریک فاسٹ نہ میں کرتی ہوں نہ امی کرتی ہیں, تو ہم نے ایک دن کیا کیا کہ ہم لوگ گئے اور ہم نے انہی میل واؤچر سے بہت سارے ناشتے کے ڈبے بنوا لیے. اب وہ ڈبے لے کے ہم لوگ باہر نکلے, اور امریکہ میں ٹو بی آنیسٹ کافی غربت ہے, کافی وہاں پہ مسائل ہیں, ہوم لیسنس کے بہت پرابلمز ہیں وہاں پہ, پاکستان میں بھی ہیں, لیکن چونکہ ہم لوگ ایسے سڑکوں پہ پاکستان میں نکلتے نہیں ہیں, وہاں پہ نکلتے ہیں تو ہمیں بہت کلوزلی وہاں پہ فیل ہوتا ہے. اگر ہم پاکستان میں نکلنا شروع کریں تو وہاں پہ بھی ہم کو بہت زیادہ اس بات کا احساس ہوگا, اور پھر آئی ایم شیور کہ سوسائٹی کا رویہ بھی بدلے گا. تو امریکہ میں ہم لوگوں نے یہ وہاں پہ ڈبے بانٹنا شروع کر دیے. تو میں ایک دم سے حیران ہوگی, میں نے کہا امی دیکھیں, ٹیکنیکلی تو ہم ایک غریب ملک سے آئے ہیں, لیکن یہ اتنا عظیم ملک ہے, لیکن اللہ نے یہاں پہ بھی ہم کو دینے والا ہاتھ دیا ہوا ہے. تو اللہ ہر جگہ نا بس دینے والا ہاتھ ہی دے. تو امی واز آلسو فیلنگ ویری ہیپی کہ یس اللہ کا شکر ہے, یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم لوگ ہر جگہ جا کے ہاتھ نہیں پھیلا رہے. ورنہ پاکستان سے جو آتا ہے, I'm sure یہ امریکی اداروں کو یہ لگتا ہے کہ اب چندہ مانگ لیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہم نے ان کے ملک میں انہی کو خیرات دی ہے. لیکن جذبہ ہے, یہ اسپرٹ ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے. تو جو ذہنی طور پہ رئیس ہوتے ہیں ان کی اگر جیب میں 2 روپے بھی ہونا تو پھر بھی وہ رئیسوں کی طرح ہی چلیں گے. تو اگین آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے, اور پیسے آئیں گے کیونکہ اب آپ کو بھی تو قسمت نہیں کیپ اپ رکھنا ہے نا. اگر ایک ذہن بادشاہوں والا ہے تو پھر قسمت ول آلسو کیچ اپ ود یو. اور آخری بات جانے سے پہلے وہ میں یہ کہوں گی کہ پیسے جہاں مرضی سے آئیں, آف کورس حلال جگہ سے ہی آئیں, لیکن سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے پیرنٹس کے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں اپنے پیسوں سے. سو اس چیز کو ضرور آپ ایکسپیرینس کریں. ہم شور کرتے بھی ہوں گے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت سارے لوگ اس چیز پہ غور کرتے ہوں گے, لیکن اکثر کچھ لوگوں کے پیرنٹس نہیں بھی ہیں, وہ اس چیز کو مس کرتے ہوں گے. تو دیر از نو پرابلم, یو کین آلویز ڈو چیریٹی. آپ ان کے نام پہ چیریٹی کر سکتے ہیں, یا آپ ویسا ہی کوئی تحفہ ان کے کسی دوست کو دے سکتے ہیں, ان کی کسی somebody that they loved آپ ان کو دے سکتے ہیں. سو اپنے پیسوں سے اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ کرنا, دیٹ از اے بیوٹیفل فیلنگ. اینڈ آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ کا جو بھی ریلیشن شپ ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, پلیز گو فار اٹ اینڈ بائی سم تھنگ نائس فار یور مدر اینڈ فار یور فادر. آئی ایم شیور دونوں کو بہت زیادہ خوشی ہوگی. سو دس واز اے کوئک پوڈ کاسٹ آن منی. پیسے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور چاہے آپ خاتون ہیں, آپ مرد ہیں, آپ کوئی بھی ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, ہر انسان کے پاس اپنا ایک ذریعہ آمدنی ہونا چاہیے, اور یہ ممکن ہے. تو جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ہے ممکن, دے رانگ. بہت اپرچونیٹیز ہیں, کمپنیز ویسے تو ڈھونڈ رہی ہیں لوگوں کو ہائر کرنے کے لیے, لیکن کاروباری اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہیں, اور اگر نہیں ہیں تو آپ اس کو خود بنائیں اور گھبرائیں نہیں. 2-3 دفعہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہینڈ بھی ہو جائے, بہت دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ. اس کے لیے بھی پریپیئرڈ رہیں, کیونکہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہوں گے, تو ہم نے اپ کو بھی انجوائے کرنا ہے اور ڈاؤن کو بھی انجوائے کرنا ہے, اور پھر دونوں فلیورز کو ہم نے پراپرلی ایکسپیرینس کرنا ہے. صحیح. سو ٹیک کیئر ایوری ون, اینڈ آئی ڈونٹ نو اگلا ٹاپک کیا ہوگا, لیکن آئی ہوپ کہ مزیدار ہو, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب کا فائدہ ہو. اللہ حافظ.